بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اثبات عذاب القبر الفصل الاول عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في قبره يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه. باب اثبات عذاب القبر. اب یہ کتاب الایمان کے تحت لائے ہیں، لیکن اس کو الگ ایک مستقل باب باندھا ہے، اس کا ایک مستقل الگ باب باندھا ہے. تو یہ باب کیوں باندھا ہے؟ تو بھائی اس کی چند وجوہات ذکر کی جاتی ہے. ایک جو وجہ ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے باندھا ہے کہ عالم برزخ جو ہے وہ ثابت ہو جائے، کہ عالم برزخ کے اثبات کے لیے یہ باب باندھا ہے. عالم برزخ ابھی اس کی تفصیل آ جائے گی کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں، تو اس کے اثبات کے لیے باندھا ہے. یا یہ اس وجہ سے باندھا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب دیا جائے گا وہ اکثر لوگ ہوں گے، ان کی کثرت کی بنا پر یہ عذاب باندھا ہے. اور پھر ایک چیز اور سمجھو، یہاں پر اکتفا احد الضدین کیا گیا ہے. اکتفا احد الضدین کا مطلب یہ ہے باب اثبات عذاب القبر، یعنی یہ باب ہے قبر کے عذاب کے ثبوت کے بارے میں. تو بھئی ایسا نہیں ہے کہ قبر کے اندر صرف عذاب ہی عذاب ہوتا ہے، تو وہاں پر عذاب بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے، وہاں پر دونوں چیزیں ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ اکتفا کیا گیا ہے احد الضدین، یعنی ایک چیز کو ذکر کر دیتے ہیں، دوسری چیز کو جو ہے وہ سامع پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ خود بخود سمجھ جائے گا. جیسے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، کہ بھئی تمام خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب بتلاؤ، خیر کا مالک تو اللہ ہے، تو شر کا مالک کون ہے؟ تو جس طریقے سے خیر کا مالک اللہ ہے تو شر کا مالک بھی اللہ ہی ہے. لیکن یہاں پر شر کو ذکر نہیں کیا ہے. یہ اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ یہ مقام حمد ہے. مثلا جہاں پر مقام حمد ہوتا ہے، مقام تعریف ہوتا ہے، جہاں پر تعریف کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہاں پر برائیوں کی طرف جو ہے نظر نہیں ڈالی جاتی ہے. جیسے کہ ہم جلسہ کرتے ہیں، کوئی خطیب آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں حضرت ہے، محی السنہ ہے، مبلغ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، اور حضرت جو ہے مقرر شیری بھی ہے. ایسے الفاظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے کہیں کسی اسٹیج پر یہ سنا ہے کہ حضرت کے پیٹ میں جو ہے وہ پاخانہ بھی ہے، حضرت کے جو پیٹ میں جو ہے وہ پاخانہ بھی بھرا ہوا ہے؟ ایسا آپ کبھی نہیں سنو گے. کیوں نہیں سنو گے؟ کیونکہ وہاں پر وہ مقام جو ہے وہ مقام حمد ہے. تو مقام حمد میں جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، برے اوصاف ذکر نہیں کیے جاتے ہیں. تو لیکن سمجھ میں دونوں آ جاتی ہے. یہ وَنَزُمُّهُمْ بِعَرَفْنَاهُمْ وَبِزِدِّهِمْ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اگر کوئی شخص میٹھے کو جانتا ہوگا تو اس کو کھارے کی تمیز خود بخود ہو جائے گی، اور اگر کوئی شخص دن کو جانتا ہوگا تو اس کو رات کی تمیز خود بخود ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص نہ دن کو جانتا ہو نہ رات کو جانتا ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر وہ اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ چیزیں جو سمجھی جاتی ہے وہ ضدین سے سمجھی جاتی ہے. تو بھائی جب یہاں پر عذاب کا ذکر ہے تو یہ سمجھ لو کہ بھائی ثواب کا بھی ذکر ہے، کہ قبر کے اندر صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی بلکہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں.
یہاں پر یہ اکتفا احد الضدین ہے. ایک چیز تو یہ کہ یہاں پر یہ جو ہے اکتفا احد الضدین ہے. دوسرے جو چیز بیان کی تھی کہ عالم برزخ کو ثابت کرنا ہے کہ بھئی عالم برزخ جو ہے مستقل دنیا ہے. عالم برزخ جو ہے یہ کلی ہے اور تمام چیزیں جو اس کے تحت آئے گی وہ ساری اس کی انواع اور جزیات ہوگی. سمجھ گئے؟ تو عالم برزخ کو ثابت کرنا ہے، یا اس وجہ سے مستقل باب باندھا ہے کہ اس وجہ سے یہ باب باندھا ہے کہ قبر کا نام سنتے ہی انسان کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انسان جو ہے کانپنے لگتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے قبر کا نام ہی وحشت ہے. یعنی قبر جو ہے وحشت کا گڈھا ہے، وہ اس سے صرف وحشت سمجھ میں آتی ہے، ایک خوفناکی، ایک ڈر سمجھ میں آتا ہے. نام قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی آپ یہ سمجھو کہ میں لوگوں میں معنی بیان کر رہا تھا تو اپنی اس میں یعنی دل کے اس سے سمجھا رہا کہ بھائی قبر جو ہے وہ وحشت ہے، اس کا نام ہی وحشت کا گڈھا ہے. تو وہاں پر جانے میں بھی جو ہے انسان کو ایک خوف طاری ہوتا ہے، تو خوف کا گڈھا ہے. تو اس وجہ سے باندھا ہے، یا تخویفا للامہ، امت کو ڈرانے کے لیے کہ امت جو ہے ڈرے، رک جائے. یہ اس وجہ سے مستقل باب باندھا ہے. اور پھر عذاب قبر جو ہے یہ ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. اب قرآن کریم سے یہ اب آیتیں سنو. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس سے مراد جو ہے وہ عالم برزخ ہے کہ وہ لوگ جو ہے عالم برزخ میں صبح اور شام جو ہے وہ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں. پھر ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ سخت عذاب میں ہوں گے. تو اس سے مراد جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کہ ان پر جو ہے وہ عذاب کی بات ثابت ہو گئی. یہ بھی عالم برزخ ہی کے بارے میں ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں اور احادیثیں بھی ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں، احادیثیں بھی ہیں. تو قبر کا جو ثبوت ہے وہ قرآن کریم سے. اور علامہ ابن حمام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو احادیثیں ہیں عذاب قبر کی وہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. وہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. اس کا انکار کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص اس کے اندر تعویل کرے وہ بدعتی ہے. یہ چیز سمجھو. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے دو چیزیں بیان کی. پہلی چیز تو اس میں بیان کی کہ بھئی پہلے کہ یہ باب کیوں باندھا ہے، یا اکتفا. اور پھر اس پر یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ صرف عذاب کا ذکر کیا ہے، ثواب کا ذکر نہیں کیا. یا تو یہاں پر مضاف محذوف ہے. ثواب کا جو ہے بابو اثباتی عذابی و ثواب القبر ایسے نکال لو، مبتدا وہ محذوف نکال لو یہاں پر ثواب کا لفظ. یا پھر یہ ہے تخویفا للامہ، امت کو ڈرانے کے لیے، یا عالم برزخ کو ثابت کرنے کے لیے، یا جن کو عذاب دیا جائے گا ان کی کثرت زیادہ ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے. یا یہ ساری چیزیں جو ہے وجوہات جو ہے بیان کی گئی ہیں. اور پھر ایک چیز یہ سمجھ لو کہ اس کا ثبوت ہے، یعنی قبر کے عذاب کا ثبوت ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ بھائی اس کا ثبوت ہے. اور قرآن کریم سے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی گئی، اور حدیثیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے حدیث بھی پڑھی تھی شروع میں جب باب شروع کیا. تو متعدد جو ہے حدیثیں بھی ہے، اور آگے جو ہے قبر کے تعلق سے ہی حدیثیں چلتی رہے گی. تو اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ اس کے اندر مذاہب اور پھر اشکالات، بس یہ چیزیں رہ گئی. پہلے یہ چیز سمجھ لو کہ قبر کہتے کسے، پھر مذاہب. قبر کہتے اسے ہے لغت کے اندر ما یدفن فی، کہ جس کے اندر کسی شخص کو دفنایا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں. اور ہمارے عرف میں، سماج میں، سوسائٹی میں قبر کسے سمجھتے ہیں؟
ये लोग जो है कब्र समझते हैं हादिहिल हफरतुन मालूमा, कि मालूम जो गड्ढा होता है कब्रिस्तान के अंदर, तो इसको जो है कब्र समझते हैं, इसको कब्र समझते हैं। और फिर एक चीज और समझो कि असल में इस्तिलाह में कब्र हम किसे समझते हैं? कब्र हम कहते हैं मकरुल मय्यत फी अय्यि शैइन, कि हम कहते हैं मय्यत के ठिकाने को, जिस जगह पर भी मय्यत को रख दिया जाए, किसी भी जगह में हो, कसे बाशत कहीं पर भी हो, तो वो जो है कब्र है। जो तीन चीजें यानी लोगों माना भी बयान किया और फी माना भी बयान किया, और इसी तरीके से जो हमारी इस्तिलाह है जिसे हम कब्र समझते हैं वो भी बयान हमने कर दी। ठीक है, ये चीज होगी। अब फिर ये चीज समझो कि भाई इसके अंदर मज़ाहिब कितने हैं, यानी कब्र के अजाब के बारे में अइम्मा क्या कहते हैं, लोग बाग क्या समझते हैं, कुछ इश्कालात भी है वो भी समझना। तो मज़ाहिब जो है वो 4 मज़ाहिब है। एक मजहब तो जो है मुअतज़िला और खवारिज का है। मुअतज़िला वो कहते हैं कि अजाब कब्र कोई चीज़ है ही नहीं, कि अजाब कब्र नहीं है, वो अजाब कब्र का जो है इनकार करते हैं, यानी वो उसके अंदर तावील करते हैं। तो अभी एक चीज़ समझो कि अभी हमने ये चीज़ कही थी कि जो अजाब कब्र का इनकार करे वो काफिर है, तो फिर मुअतज़िला जब ये अजाब कब्र का इनकार करते हैं तो फिर ये भी तो काफिर ठहरे, इनको भी हमें काफिर कहना चाहिए। लेकिन इनको उलमाए इकराम जो है वो काफिर नहीं कहते हैं, इनको बिदअती ज़रूर कहते हैं। तो भाई अल जुहदुल मुकिल फिर तंज़ीहिल इज़्ज़ि वल मुज़िल, मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है। तो उसमें फरमाते हैं हज़रत कि मुअव्विलीन है, ये तावील करने वाले हैं, ये तावील करते हैं, इनकार नहीं करते। और तावील से कोई शख्स जो है वो काफिर नहीं होता है, बल्कि इनकार से काफिर होता है, इनकार से काफिर होता है, तावील से काफिर नहीं होता है। और वो लिखी गई है, जो वो अकायद ही के बारे में लिखी गई है, और वो यानी किस तरीके से, वो इस तरीके से जैसे शरअ अकायद नसफिया है उसी की तरतीब पर भी वो लिखी हुई है, दूसरे हिस्से में ये बात मौजूद है। तो ये मुअव्विलीन है, ये मुअव्विलीन है, मुनकिरीन नहीं है। तो इनको हम ये कहते हैं कि भाई इनको जो है ये काफिर, इनको उलमा इकराम क्यों नहीं कहते? तो इस वजह से नहीं कहते हैं कि मुअव्विलीन है, मुनकिरीन नहीं है। तो एक तो मुअतज़िला का मजहब हो गया कि वो कहते हैं कि अजाब नहीं होगा। एक अबू हुसैन सालिही का मजहब हो गया, वो फरमाते हैं कि जो अजाब होगा वो सिर्फ जिस्म को होगा, रूह को नहीं होगा। एक इब्न हज़म, इब्न क़य्यिम वगैरह का मजहब है, वो वगैरह का मजहब है। तो वो फरमाते हैं कि अजाब जो होगा वो सिर्फ रूह को होगा। लेकिन जमहूर अहले सुन्नत वल जमाअत का जो मजहब है वो ये है कि रूह और जिस्म दोनों को होगा, रूह और जिस्म दोनों का अजाब होगा। ये तो मज़ाहिब हो गए। जब आपने मज़ाहिब भी समझ लिए, अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर कि ये इनके दलाइल क्या है, इनके दलाइल क्या है। तो मुअतज़िला वगैरह जो है, ये जो मुनकिरीन अज़ाब क़ब्र है, तो उनके दलाइल ये है कि हम मैयत को देखते हैं, हम मैयत को देखते हैं, खोपड़ी देखते हैं, तो हमें तो कोई अजाब दिखता नहीं है कि भाई बड़े बड़े बिच्छू होंगे कब्र के अंदर, जो है बड़े बड़े बिच्छू होंगे और वो उस इंसान को डक मार रहे होंगे। तो हमने तो कब्रें देखी है, हमें तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। फिर इसी तरीके से वो कहते हैं एक शख्स जो है जहाज़ में जा रहा था या किसी दूसरी जगह पर या घर में सोया हुआ था और उसके घर में आग लग गई और वो वहीं पर जल कर जो है राख बन गया, तो उसको कैसे अजाब होगा। तो उनकी जो है तरह तरह की ये सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि कोई अजाब नहीं होगा, कोई अजाब नहीं होगा। वो इसी तरीके से कहते हैं कि किसी शख्स को जो है जानवर ने खा लिया है, जब जानवर ने उसको खा लिया है तो उसको कैसे अजाब होगा, उसको कैसे अजाब होगा, क्योंकि वो कब्र के अंदर तो रखा ही नहीं गया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये समझो
کہ عذاب جس چیز کو وہ قبر سمجھ رہے ہیں وہ قبر نہیں ہے، کہ بھئی قبر جو ہے کہ صرف یہ گڈھا ہی قبر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو اصطلاحی تعریف آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی مقر المیت فی ای شیء، کہ وہ میت کا ٹھکانہ ہے، وہ کہیں پر بھی ہو۔ اب اگر کسی شخص کو شیر نے کھا لیا ہے تو شیر نے جب اس کو کھا لیا ہے تو اس کے پیٹ ہی کے اندر اس کو عذاب ہوگا۔ اب اس کو باہر بھی نکال دیا ہے کیونکہ کھانے کے بعد بھی پیٹ میں تھوڑا ہی رکھے گا، تو وہ زمین میں آ گیا ہے تو اس کو وہیں پر عذاب ہوگا، اس کو وہیں پر عذاب ہوگا، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ تو جب اس کو وہیں پر عذاب ہوگا، پھر ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی اگر سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، وہ یہ ہے آپ کا ایک بھی اشکال انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا ایک بھی اشکال انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا۔ سمجھو کہ جب اس کو شیر نے کھا لیا ہے تو جب وہ شیر کے پیٹ میں گیا ہے تو شیر کے پیٹ میں جب وہ شخص چلا گیا ہے تو پھر جب اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے تو پھر شیر کو بھی عذاب ہوگا، اس شیر کو بھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ مثلا بچھو کاٹ رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، تو پھر اس شیر کو جو ہے کیوں نہیں عذاب ہو رہا ہے، اس کو کیوں عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ جب اس شخص کو تو عذاب ہو رہا ہے تو شیر کو عذاب نہیں ہو رہا۔ اگر ہم کہیں پر انگاری رکھ دیں، آگ کی ایک کوئی گرم چیز آگ میں گرم کر کر جو ہے انسان کی جیب میں ڈال دے تو کیا وہاں پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اثر تو وہاں پر بھی ہوگا۔ تو وہاں پر اس کے پیٹ میں جو ہے جب اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کو اس کے اندر کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں پر یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ چیز سمجھنا بڑا آسان ہے۔ وہ اس طریقے سے سمجھو کہ ایک شخص ہے، اس شخص کو کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یا کوئی جانور ہے، جانور کی مثال لے لو کہ کوئی جانور ہے، کسی جانور کو جو ہے کسی جگہ پر کیڑے پڑ گئے، وہاں پر اسپرے مار رہے ہیں، ہم کوئی دوا مار رہے ہیں، تو اس دوا کے مارنے کی وجہ سے وہ کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتلاؤ کہ ان کیڑوں کو وہاں پر عذاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ان کو وہاں پر تکلیف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ لیکن ان کو تو تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس کے جسم کو جو ہے راحت ملی، اس کے جسم کو راحت ملی۔ تو یہ چیز ہے آج کے زمانے میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے، آج کے زمانے میں یہ چیز سمجھنی بڑی آسان ہوگی۔ تو بھئی اسپر دیکھتے رہتے ہو آپ، یہ تو نظر و دیکھی بات ہے، کسی نے نہ دیکھی ہو تو کوئی ملنگ اور مجنون پاگل ہی ہو سکتا ہے جس کو یہ چیز دکھائی نہ دی ہو، ورنہ آج کے زمانے میں تو یہ آپ کہیں پر بھی دیکھ سکتے ہو، جانوروں کے ساتھ دیکھ لو، انسانوں کے ساتھ دیکھ لو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ پھر اب ایک چیز یہ سمجھ لو کہ بھئی یہ عذاب جو ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ دونوں کو ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف روح کو ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جسم کو ہوتا ہے۔ مذاہب ابھی ذکر کیا چند سال پہلے، ابھی ذکر کر دیے تھے۔ تو ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں کو ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جسم کو ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کو ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک لنگڑا ہے، ایک شخص جو ہے لنگڑا ہے اور ایک اندھا ہے، تو اب ایک سامنے باغ ہے لگا ہوا، مثال کے طور پر، مثال دے رہا ہوں اگزامپل کے طور پر، کہ سامنے جو ہے باغ ہے، اس کے اندر آم لگے ہوئے ہیں، یا امرود کا باغ ہے، سامنے جو ہے اس باغ کے اندر امرود لگے ہوئے ہیں۔ اب دونوں کے کھانے کا من کر رہا ہے، لنگڑا جو ہے وہ چل نہیں سکتا، اندھا جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب بتلاؤ کہ وہ چوری کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے ترکیب سوچی، ترکیب یہ سوچی اندھے کہ بھئی میں تمہارے کندھے پر بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ میں چل نہیں سکتا ہوں، اور آپ نابینا ہیں تو آپ کو میں راستہ بتلاؤں گا، تو ہم جو ہے آم یا امرود جو ہے وہاں سے توڑ کر لے آئیں گے۔ اب وہ توڑنے کے لیے چلے گئے وہاں پر، اور جانے کے بعد ان کو مالک نے پکڑ لیا۔ جب مالک نے ان کو پکڑ لیا ہے تو آپ یہ بتلاؤ وہ دونوں مجرم ہے یا نہیں ہے؟ وہ دونوں مجرم ہے یا نہیں ہے؟ دونوں مجرم ہیں۔ تو اسی طریقے سے روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے، دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ جو یہ کہو کہ بھئی صرف
جسم کو عذاب ہوگا یا صرف روح کو عذاب ہوگا، یہ آپ کا عذر لنگ ہے۔ جس طریقے سے چوری کے اندر دونوں پکڑے گئے، دونوں مجرم ٹھہریں گے، اسی طریقے سے روح اور جسم جو ہے دونوں کا عذاب ہوگا، دونوں مجرم ہیں اور دونوں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے لطف اٹھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز پر ڈالو تو یہ جو ہے اسی طریقے سے ظلم ہو جائے گا۔ تو دونوں کو عذاب ہوتا ہے، دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک مثال اور سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ فون آج کے وقت میں دیکھتے ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، سول بولتے ہیں روح کو۔ روح اور جسم کا جو ہے ایک خاص تعلق ہے، جسم کے ساتھ جو ہے ایک خاص تعلق ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہو، اگر آپ کا میرے پاس جو ہے نمبر نہیں ہے یا میرا آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں آپ سے کال نہیں کر سکتا ہوں، کوئی رابطہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس آپ کا نمبر ہو تو میں فوراً رابطہ کر سکتا ہوں سیکنڈوں میں۔ اسی طریقے سے روح اور جسم کا جو ہے ایک خاص تعلق ہے، اور دونوں ہی کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ سمجھو کہ ایک گاڑی ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ اس میں بیٹھتا بھی ہے، چلاتا پھراتا ہے، ہر جگہ پر جو ہے رہتا ہے، سب کام اس کے اندر کرتا ہے، اور پھر جو ہے شام ہوتی ہے، شام کو جو ہے گھر پر لا کر کھڑی کر دیتا ہے، اس کو لوک کر دیتا ہے، لوک کرنے کے بعد جو ہے گھر میں سو جاتا ہے۔ اب یہ بتلاؤ آپ کہ اس گاڑی کا مالک کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس مالک کا اس گاڑی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تعلق ہے۔ تو بس اسی طریقے سے روح اور جسم کا تعلق ہے، دونوں ہی کو عذاب ہوتا ہے، دونوں ہی کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو ایک اگر آپ اور سمجھنا چاہو کھل کر تو اچھی طریقے سے سمجھو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی تھا، تو وہ یہودی جو ہے اپنے باپ کی سر، یہ جو ہوتا ہے سر کی کھوپڑی لایا، کھوپڑی بولتے ہیں اسے، سر جو ہے ہیڈ اٹھا کر لایا، اپنے باپ کا سر لایا، اور سر لانے کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، اے عمر، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عذاب ہوتا ہے، بچھو ڈستے ہیں، جہنم میں جو ہے وہ آگ کے انگارے ہیں، تو یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ اب آپ یہ بتلاؤ کہ یہاں پر عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، بچھو کہاں سے ڈس رہے ہیں؟ اس کو تو کوئی بھی بچھو نہیں ڈس رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن آپ کو جو ہے اس کا شعور نہیں ہے۔ پوچھا کہ مجھے کیسے شعور نہیں ہے، اس کو عذاب کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اب آپ جو ہے کوئی سریا اٹھاؤ، لوہے کی چیز اٹھاؤ اور اس کو جو ہے گھسنا شروع کر دو۔ تو اس شخص نے جو ہے لوہا اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایسے گھسنا شروع کر دیا اس کھوپڑی کو، تو اس سے چنگاری اٹھنے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ یہ چیز بتلاؤ کہ کیا اس کے اندر آگ نہیں تھی؟ اس کے اندر آگ تھی، جبھی تو یہ جلی ہے، تبھی تو یہ چنگاریاں اٹھی ہے۔ تو جب اس کے اندر پہلے سے یہ چیز موجود تھی، جب وہ آپ نے جو ہے، آپ اس کو پیدا کرنے والے نہیں بلکہ مظہر ہے، آپ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے کہ ہاں بھی یہاں پر چنگاری بھی ہے، تو یعنی مسئلہ خود بخود ظاہر ہو گیا کہ عذاب تو ہو رہا ہے، لیکن ہم جو ہے اس عذاب کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس عذاب کا جو ہے ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ ادراک نہ کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے ساری اپنی کھوپڑیوں کے جو ہے عقل کے گھوڑے جو ہے دوڑاتے ہیں۔ پھر ایک چیز یہ سمجھ لو کہ بھائی ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ جو ہے وہاں عالم ارواح یا عالم برزخ کو دنیا کی حالت پر قیاس کرو، ایسا بالکل درست نہیں، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ عقل کے جو گھوڑے ہیں وہ اس طریقے سے مت دوڑاؤ کہ آپ گمراہ ہو جاؤ، بلکہ صحیح دوڑاؤ۔ یہ چیز ہوگی۔ پھر ایک چیز یہ سمجھو کہ انسان اور روح کا تعلق وہ کب ہے، کہاں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم عالم ارواح میں تھے، الارواح جنود مجند فتلف منها فتلف فی الدنیا، کہ وہاں پر بھی ایک تعلق تھا، وہاں پر بھی عالم ارواح میں بھی ایک تعلق تھا۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا
کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلی شہدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں پر صرف روح تھی۔ پھر ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد انسان اور روح دونوں کا تعلق ہو گیا۔ پھر دنیا میں بھی انسان اور روح کا تعلق رہتا ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں، عالم برزخ میں بھی انسان اور روح کا تعلق رہتا ہے۔ عالم برزخ ہی کو ثابت کر رہے ہیں، ہم نے عالم ارواح کو ثابت کرنے کے لیے کہا تھا نہیں، بلکہ عالم برزخ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ عالم برزخ وہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یعنی پھر عالم آخرت، یعنی آخرت میں جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں جو ہے پھر یہ تعلق دوبارہ سے قائم کیا جائے گا۔ تو یہ تعلق سمجھ گئے، یعنی کہاں کہاں پر انسان کا اور اس کا تعلق رہتا ہے۔ ایک یہ ماں کے پیٹ میں، دنیا میں، عالم برزخ میں، اسی طریقے سے عالم آخرت میں۔ پھر یہ چیز سمجھو کہ عالم کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ عالم ارواح یعنی جہاں پر ساری روحیں اکٹھی تھی۔ پھر جو ہے عالم دنیا، جو ہے دنیا ہے جہاں پر ہم اب جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عالم برزخ جو قبر کی زندگی ہے۔ پھر ایک زندگی جو شروع ہوگی، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، وہ ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو بتلائے، اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو بتلائے، انشاءاللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اور پھر ایک چیز یہاں پر یہ سمجھ لو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ بھائی ہر چیز کا حساب وہاں پر اللہ کے یہاں، جزا و سزا سارا کام ہونا ہے۔ اب بس یہاں پر جیسا کرو گے وہاں پر ایسا ہی پالو گے، جزاء بما کانوا یکسبون، کہ وہی ملنے والا ہے، وہی بدلہ ملے گا جو یہاں پر دنیا میں کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔